تقریباً سوا صدی قبل مشہور افغان اسکالر سے جمال الدین افغانی نے اپنے ہم وطنوں یعنی افغانوں کے متعلق ایک اہم بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ افغانوں نے ہر دور میں صرف ایک ہی بات پہ اتفاق کیا ہے کہ وہ کبھی کسی بات پہ متفق نہیں ہوں گے۔ اگر ہم آج کے حالات دیکھتے ہیں افغانستان میں تو ہمیں سے جمال الدین افغانی کا جو قول ہے وہ بالکل سچ ثابت ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوحہ میں فروری میں جو امن معاہدہ ہوا اس کے بعد ایک امید پیدا ہوئی اور لوگ جو ہے نا یہ کہنے لگے کہ شاید اب افغانستان میں جو ہے وہ تشدد کے واقعات میں کمی آئے گی اور امن کا جو ماحول ہے وہ اب آگے بڑھے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ بات جو ہے بالکل الٹ ثابت ہوئی۔ تشدد کے واقعات رفتہ رفتہ بڑھتے گئے، اس میں اتنا اضافہ ہوا کہ ابھی حالیہ دنوں میں اگر ہم یہ جو 3-4 دن پہلے کابل اور جلال آباد میں حملے ہوئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچھلی 4-5 مہینوں میں جو ان واقعات یہ جو تشدد کے واقعات تھے ان کا جو انتہا تھا وہ یہی جو ہے نا وہ جو زچہ بچہ سنٹر تھا اور جو جلال آباد میں جنازے پہ حملے ہوئے یہ ان کا انتہا تھا، جس میں کوئی تقریباً 50 کے قریب لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے اور درجنوں جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ ان واقعات کا جو افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے ایک دشت پرچی میں جو زچہ بچہ مرکز تھا، ایک اسپتال تھا، اس کے اندر گھس کر جو ہے وہ جو 2 دن پہلے پیدا ہونے والے بچے تھے ان کو نشانہ بنایا اور ان کی مائیں جو تھی ان کو ٹارگٹ کیا۔ بڑے دردناک طریقے سے صفاقی سے جو ہے وہ بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا۔ ان واقعات کے بعد اب افغانستان کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں میں خاصا خوف و راز بھی ہے اور لوگ اب یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پھر سے جو نوے کے عشرے کی جو وہ خانہ جنگی کا ایک جو ماحول تھا وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے افغانستان پھر جو ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ جو حالیہ واقعات ہوئے کابل میں اور جلال آباد میں، ان واقعات کے بعد اب لوگ یہ سوال بھی کرنے لگے ہیں کہ پہلے تو طالبان کے پاس ایک جواز تھا، وہ کہتے تھے کہ ان کے ملک پہ یلغار کیا گیا ہے تو وہ جہاد کر رہے ہیں امریکہ کے خلاف، لیکن اب جب کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ ہو چکا ہے اور فریقین جو ہے اس پہ عمل درآمد بھی کر رہے ہیں تو پھر وہ طالبان ہے یا دیگر جو شدت پسند تنظیمیں ہیں وہ کس وجہ سے اور کیوں جو ہے اپنے ہم زبان اور ہم مذہب اور ہم نسل لوگوں کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ کیا وہ یہ جہاد کر رہے ہیں یا یہ فساد ہے؟ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اگر طالبان اور امریکہ کے درمیان امن پہ بات ہو سکتی ہے، وہ امن معاہدہ بھی کر سکتے ہیں، تو جو ہم مذہب اور ہم نسل اور ہم زبان افغان ہے وہ آپس میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ لیکن ان تمام مسائل کے ساتھ ساتھ افغانستان سے کچھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہے۔ افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ کے درمیان جو پچھلے تقریباً 8 مہینے سے جو الیکشن کا ایک تنازع چل رہا تھا وہ بالآخر حل ہو گیا ہے اور دونوں رہنماؤں کے درمیان شراکت اقتدار کا معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے۔ گزشتہ روز اس معاہدے پہ افغانستان کی دارالحکومت کابل میں فریقین کی طرف سے دستخط کیے گئے۔ اس کے مطابق ڈاکٹر اشرف غنی جو ہے وہ صدر ہوگا اور ڈاکٹر عبداللہ اعلیٰ قومی مفاہمتی کونسل کے سربراہ ہوں گے، اور جو یہ ابھی وہاں پہ امن کا عمل جو ابھی شروع ہوا ہے تو یہ جو پروسیس ہے اس کی سربراہی بھی جو ہے وہ اسی جو اعلیٰ مفاہمتی کونسل ہے ان کو سپرد کی گئی ہے۔ ڈاکٹر اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ کے درمیان یہ جو معاہدہ ہوا ہے تو اگر افغانستان کے موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو اس میں یہ ایک اس کو ہم مثبت جو ایک پیش رفت ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ کچھ عرصے سے اس طرح کی اطلاعات بھی تھی کہ یہ جو افغانستان میں تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں اور طالبان کے ساتھ بھی کوئی بات نہیں بن رہی ہے تو اس کی وجہ بھی شاید یہ ہے کہ وہاں افغانستان میں اندرونی طور پر جو ہے ایک سیاسی پولرائزیشن ہے، ایک کشیدگی کی فضا ہے، عدم استحکام ہے، تو اس لحاظ سے پھر یہ اس کو ہم ایک مثبت پیش رفت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ
اب جو ہے نا ہم یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ جو افغانستان کی قیادت ہے اب انہیں سر جوڑ کر جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے اور طالبان کے ساتھ جو بین الافغان مذاکرات کا مرحلہ ہے اسے فوری طور پر جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے.